میرا یہ آج سے تقریباً 5-6 دن پہلے میں صبح کی سیر کے لیے نکلا۔ میں نے گرلز کالج کی دیوار پر وہ آیت ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین والی دیکھی اور اس کا ترجمہ لکھا ہوا پڑھا تو مجھے ایک مسئلہ کی طرف توجہ ہوئی۔ باقی سارا اردو ترجمہ اور خاتم النبیین کا ترجمہ لکھا ہوتا خاتم النبیین۔ مجھے اس وقت خیال گیا کہ یہ خاتم النبیین عصر حاضر میں اس کے ماننے کا معنی صرف لفظ ماننا کافی نہیں، کیونکہ ختم نبوت کے منکر قادیانی جماعت والے وہ اس لفظ کو نبی پاک کی صفت کے طور پر ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لفظ کا انکار، صفت کا انکار نہیں کرتے۔ معنی کا وہ الگ اور کوئی معنی انہوں نے گاڑ لیا۔ جو نبی پاک کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات، اہل بیت کی تعلیمات، پوری امت کا علم متوارث جو آ رہا تھا، سب کے خلاف انہوں نے الگ معنی گاڑ لیا۔ ہمیں اس معنی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں، وہ کیا معنی گھڑا وہ جانے، ان کا کام جانے۔ لیکن اتنی تو واضح بات ہے کہ جب وہ خاتم النبیین کو ماننے کا دعویٰ کر کے کچھ اور معنی لیتے ہیں، مہر نبوت اور پتہ نہیں کیا کیا بنا لیتے ہیں، اور مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ آخری نبی کے معنی کا انکار۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی کرنا، وہ کہتے ہیں عوام کا خیال ہے، غلط ہے۔ اس لیے میری رائے میں علماء، سکالر، اراکین اسمبلی اور ہر فورم پر جہاں بھی یہ لفظ بولا جائے خاتم النبیین عقیدے کے تحفظ اور اظہار کے لیے، تو صرف یہ خاتم النبیین کہنا کافی نہیں۔ اگر کوئی عمرہ کرنے جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں خاتم النبیین ہونے پر ایمان رکھتا ہوں۔ کسی کا نکاح ہوتا ہے، وہ کہتا ہے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کافی نہیں۔ کوئی رکن اسمبلی بات کرتے ہوئے کہتا ہے خاتم النبیین، یہ کافی نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ تو مرزائی بھی کہتے ہیں ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ آج جب اردو گفتگو ہو رہی ہے، جب دوسری زبان میں ترجمہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ اصطلاحی لفظ بولنا خاتم النبیین، جس میں ذو معنی ہے، اس لفظ کا معنی انہوں نے کچھ اور سمجھا اور اہل حق نے کچھ اور سمجھا۔ اس وقت لازم ہے کہ اہل حق اس لفظ کا باقاعدہ ترجمہ کریں، بول لے خاتم النبیین، اس کے بعد کہیں آخری نبی۔ اب بات پوری ہے۔ اور اگر صرف خاتم النبیین کہہ کر گزر گئے اردو گفتگو میں درمیان میں، لیکن اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، بلا شبہ بولنے والے کی نیت اچھی ہوگی، ہمیں اس کے بارے حسن ظن ہے۔ مسلمان تو دوسرے معنی کا تصور بھی نہیں رکھتے، لیکن قادیانی بھی یہ لفظ بول تو سکتے ہیں نا اپنے معنی کے ارادے پر۔ پہچان ایسے لفظ سے ہوگی جس میں وہ التباس نہ کر سکیں، جس میں وہ منافقت نہ کر سکیں۔ تو یہ الگ، وہ الگ۔ تو امتیاز حاصل کرنے کے لیے فاروق فرق کی بنیاد اور ممتاز کرنے کا سبب، امتیاز کی وجہ اب یہ ہوگی خاتم النبیین کہیں لیکن ساتھ آخری نبی کا لفظ ضرور بولیں، کیونکہ دوسرا معنی یقیناً باطل ہے۔ لیکن قادیانی بھی خاتم النبیین کے لفظ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں جی خاتم النبیین ہے، اور معنی انہوں نے الگ گھڑا ہوا ہے۔ اللہ پاک توفیق خیر عطا۔